حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم ہے، لیکن آج کے دور میں چونکہ اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس لیے میں اس کی ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے حملہ کیا ہے 26 ذی الحج کو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے یکم محرم کو۔ تو حملے کی تاریخ الگ ہے اور شہادت کی تاریخ الگ ہے، اس میں خلط ملط نہیں کرنا۔ جہاں بعض کتب میں 26 ذی الحج کی بات ہوئی ہے وہ شہادت کی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ کی بات ہے۔ تو 26 ذی الحج کو آپ پر حملہ ہوا ہے اور یکم محرم کو آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو یوں اسلامی تاریخ کا جو پہلا مہینہ اور پہلا دن ہے اس میں شہادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو حملہ ہوا ہے، ابو لؤلؤ فیروز نے جو آپ پر وار کیے ہیں، اس میں ایک وار آپ کے کندھے پر کیا ہے، ایک وار آپ کے پہلو اور پسلی پر کیا ہے، اور تیسرے وار کے بارے میں جگہ کا تعین اتنا ہے کہ تیسرا وار بھی کیا ہے۔ یہ وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت احناف کا موقف ہے کہ مرد حضرات جب نماز پڑھیں تو اپنے ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں، دایاں ہاتھ بائیں پر رکھیں، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھیں، دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کو یوں کلائی سے پکڑیں اور گھٹے سے پکڑیں، اور یہ تین درمیانی انگلیاں دائیں ہاتھ کی بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھیں یوں، اور ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھیں۔ تو بہت سارے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو احناف کا موقف ہے یہ غلط ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو وار ہوا ہے وہ ناف کے اوپر ہوا ہے، ناف کے اوپر۔ تو جب آپ نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے ہوئے تھے تو ناف کے اوپر حملہ کیسے ہو گیا؟ یعنی ایک آدمی نے ہاتھ یہاں باندھی تو حملہ بہت مشکل ہے ناف کے اوپر، یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے۔ حالانکہ بڑی واضح سی بات ہے، جب حملہ آپ کے کندھے پر ہے، پسلی پر ہے، تو اس کا ناف کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، اگر حملہ ناف کے اوپر ہو بھی تو ہاتھ تو ناف کے نیچے باندھے ہیں، تو اگر ناف کے اوپر حملہ ہو جائے تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے خلاف کیسے ہوگا؟ خیر، بعض بتوں کے اعتراضات کر کے خواہ مخواہ اہل سنت والجماعت احناف کے مدلل موقف کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر جو حملہ ہوا، ایک بار آپ کے کندھے پر ہوا، ایک آپ کی پسلی پر ہوا، اور ایک تیسرے وار کا ذکر موجود ہے کہ ہوا یوں آپ کے اوپر 3 وار کیے گئے۔